بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 دسمبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے منگل کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، آج اس کا 13واں درس ہے۔ آج کے درس میں ہم اس تواتر کے حساب سے پہلے ذکر کریں گے اصحاب جنت، جو لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، اور پھر اصحاب اعراف جس کے نام پر یہ سورت ہے اس کا بھی ذکر ہوگا۔ تو سورہ اعراف کی آج 44 آیت سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اب اس کا مفہوم۔ اور قیامت کے دن اہل جنت اہل نار کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہمارے پروردگار یا رب نے جو اپنی سچی کتاب کی معرفت وعدہ کیا تھا جنت کا، وہ ہم نے سچا پایا ہے۔ کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا ہے جو تمہارے ساتھ تمہارے پروردگار نے اپنی سچی کتاب کی معرفت کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم نے بھی اسے سچا پایا ہے۔ پھر اہل جنت میں سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ آج کے دن ناروا کام کرنے والوں پر، یعنی ظلم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی بیزاری ہے، لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب بیزاری ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون۔ ناروا کام کرنے والے ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ قرآن کریم سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اخروی عدالت میں حاضری کے منکر تھے۔ اب اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے نادا۔ نادا کا مصدری معنی پکارنا بھی ہے اور مخاطب کرنا بھی ہے۔ تصریف آیات کے مطابق اہل جنت و اہل نار کا یہ مکالمہ جنت اور نار میں داخل ہونے سے پہلے کا ہے، کیونکہ 21/102 سے ثابت ہے کہ جنت اور نار میں باہمی اتنی دوری ہوگی کہ اہل جنت کا کھٹکا تک نہ سن سکے گے۔ لا یسمعون حسیسہا 21/102۔ نادا ماضی بمانی مضارع برائے تحقق وقوع آئی ہے، یعنی تحقق وقوع کا مطلب اس واقعہ ہونے والے کی حقیقت آئی ہے۔ اس سے دوسرا پوائنٹ قابل وضاحت، جو لوگ اللہ کی سبیل یعنی اس کے نازل کردہ ضابطۂ حیات قرآن کریم سے روکنے والے ہیں، ان کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اس ضابطۂ الہی قرآن کریم میں کمیاں اور کجیاں تلاش کرتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ یہ لوگ
یہ لوگ ہیں جو منزل من اللہ ضابطے میں خود ہی قسم قسم کی کمیاں اور کجیاں پیدا کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کسی قسم کی کجی خالق کائنات نے چھوڑی ہی نہیں۔ کیونکہ سورہ کہف میں ارشاد ہوا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا 18/1۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی کجی ہرگز نہیں رکھی۔ اب سامعین کرام، اگلی آیت میں ذکر ہوگا اصحاب اعراف کا۔ لفظ اعراف کا معنی ہے اونچا مقام۔ قرآن کریم کی شہادت کے مطابق چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی رسول عمل و اخلاق کے لحاظ سے انتہائی بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں، اس لیے اصحاب اعراف جنہیں اگلی آیت مجیدہ میں رجال مرد کہا گیا ہے، اللہ کے نبی رسول مراد ہیں۔ چنانچہ اگلی آیت مجیدہ میں اہل جنت اور اہل نار کو ایک دوسروں سے جدا کرنے کی خبر دینے کے ساتھ ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ اصحاب اعراف ان سب کو ان کے چہروں کے نشانوں سے پہچان لیں گے۔ تو آیت نمبر 46 نمبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اور ان اہل جنت اور اہل نار دونوں کے درمیان پردہ کر دیا جائے گا، یعنی انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے گا، اور اونچے مقام پر اللہ تعالیٰ کے مرد اور یعنی اس کے نبی رسول ہوں گے۔ سب لوگوں کو ان کے چہروں کے نشانوں سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ اہل جنت کو جو ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے تو داخلہ کے امیدوار ہوں گے، کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ جب ان کی نگاہیں اہل نار کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ حضور الہی میں عرض کریں گے اے پروردگار، ہمیں اس غلط کار قوم کا ساتھی نہ بنائیو، ہمیں اس ظالمین کا ساتھی نہ بنائیو۔ اس آیت میں لفظ حجاب کا معنی پردہ بھی ہے، دوری اور علیحدگی بھی ہے۔ سورہ تطفیف میں ضابطہ الہی کو جھٹلانے والے کے متعلق ارشاد ہوا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا قَالَ أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ کَلَّا بَلْ وَإِنَّ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ کَلَّا إِنَّهُمْ مَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ۔ جب ان پر یہ ہے 83/13-15، 83 کی آیت 13 سے 15 تک۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یوں نہیں بلکہ ان کے اذہان کو ان کے ان عملوں نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کسب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بے شک وہ قیامت کے دن اپنے رب سے محجوب یعنی دور رکھے جائیں گے۔ پس آیت زیر بحث 7/46 سورہ اعراف کی جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں حجاب کا معنی دوری اور علیحدگی ہے۔ اہل جنت اور اہل نار
جنت اور نار میں بھیجنے سے پہلے ہی ایک دوسرے سے الگ کر دیے جائیں گے، جیسے کہ سورہ یاسین میں آیا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو حکم دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ 36/59 مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ دوسرا پوائنٹ اس میں ہے رجال ان سے مراد انبیاء کرام ہیں، جیسے کہ ان کے لیے خصوصی طور پر 12/109 میں رجال ان کا لفظ لایا گیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ 12/109۔ اے رسول انہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر رجال مرد ہی بھیجے تھے، ہم ان رجال کی طرف وحی کرتے تھے۔ بس 7/46 میں رجال سے مراد صرف انبیاء کرام ہے۔ تو اس سے ایک چیز یہ بھی واضح ہے سامعین کرام کہ ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے، ان میں عورتیں کوئی بھی نہیں تھی، ایک بھی عورت جو ہے وہ نبی نہیں آئی۔ تیسرا پوائنٹ یعرفونا کلن بسیماہم، اس سے مراد ہے انبیاء کرام اہل جنت اور اہل نار کو چہروں کے نشانات سے پہچان لیں گے، جن کے متعلق سورہ قیامت میں بھی خبر دی گئی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ 75/22۔ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، وجوہ یومئذ باسرہ 75/24، اور کچھ چہرے اس دن مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 4 اس آیت میں ہے لم یدخلوها وهم یطمعون، کہ الفاظ سے بھی ظاہر ہے کہ یہ جنت اور دوزخ میں داخلہ سے پہلے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اہل جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، ان کے داخلے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ اس کے امیدوار ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خبر اہل جنت کے متعلق ہے، لیکن روایتی تراجم میں اہل اعراف کے متعلق یہ غلط تصور از خود پیدا کر لیا گیا ہے کہ اہل اعراف وہ لوگ ہوں گے جو موازنہ اعمال کے لحاظ سے نہ جنتی ہوں گے نہ جہنمی، وہ صرف جنت کے امیدوار ہوں گے۔ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا مطلقاً تذکرہ موجود نہیں کہ وہ جنتی ہوں گے نہ جہنمی، بلکہ جنت اور جہنم کے درمیان رکھے جائیں گے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اہل جنت اور اہل نار کو چہروں سے پہچان لیں گے، بلکہ یہ صفت انہیں رجال انبیاء کرام ہی کی ہے، جنہیں 12/109 میں رجالن کہا گیا ہے۔ وہ لوگ مطابق تصریف آیات قرآنیہ انبیاء کرام کے سوا کوئی نہیں ہوں گے۔ 5واں پوائنٹ اس میں ہے وَإِذَا صُرِفَتْ کے مطابق جب ان کی نگاہیں اہل نار کی طرف پھیری جائیں گی، اس سے بھی ثابت ہوا کہ یہ واقعہ اس وقت کا بیان ہو رہا ہے کہ جب اہل جنت اور اہل نار الگ الگ تو کر دیے جائیں گے، لیکن نہ ابھی اہل جنت میں داخل کیے گئے ہوں گے، نہ اہل نار میں۔ 6واں پوائنٹ اس میں لا تجعلنا مع قوم الظالمین، کہ الفاظ میں ہر قسم کے مجرموں کو ظالم کہا گیا ہے۔ ظلم کا معنی ہے کوئی بھی بے ٹھکانہ ناروا کام کرنا، یعنی بے ٹھکانہ کام کرنا یا ناروا کام کرنا، یعنی ہر قسم کے جرائم ظلم کی فہرست میں شامل ہیں۔
بالفاظ دیگر ذہن نشین کرنے کی بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہر ناروا کام ظلم ہے، اور ہر ظلم خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو قابل سزا جرم ہے، جس سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے توبہ۔ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لینا۔ 6/54 اور 16/119 مسئلہ توبہ کی تفصیل کسی اور موقع پہ میں مزید بھی بتاؤں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ الاعراف بمعنی اونچا مقام کوئی اونچا ٹیلہ نہیں ہوگا، بلکہ انبیاء کرام کا مقام بلند نبوت ہوگا۔ سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں آیا ہے کہ وہ انبیاء کرام اہل نار کو مخاطب کر کے یہ کہیں گے، 7/48 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ 7/48۔ اس کا مفہوم، اور اونچے مقام والے یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی رسول اہل جہنم کے مردوں سے مخاطب ہوں گے۔ رجالن مرد، اہل جہنم کے مردوں سے مخاطب ہوں گے، وہ انہیں ان کے چہروں کے نشان سے پہچانیں گے، کہیں گے کہ تمہارے اجماع امت نے یعنی جس پر تم تکبر کیا کرتے تھے نے کوئی فائدہ نہیں دیا، یعنی تمہیں اس نے جرائم کی سزا سے نہیں بچایا ہے۔ 7/49 7/49 اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمۃ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیہم ولا انتم تحزنون۔ اور اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے وہ کہیں گے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہیں فرمائے گا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ آئندہ کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ماضی میں کیے گئے اعمال کے لیے غمگین ہوں گے۔ سامعین کرام، اس میں جو پہلا نقطہ ہے وہ ہے قابل وضاحت ما اغنا عنکم جمعکم، کہ الفاظ میں اس امر کی وضاحت موجود ہے کہ صداقت کی دلیل کسی عمل پر اکثریت کا اجماع نہیں، یعنی اگر کوئی بات سچی ہے تو اس پر یہ نہیں کہ زیادہ لوگ اس کے لیے جمع ہو جائیں جس پر یہ لوگ تکبر کرتے ہیں، بلکہ صداقت کی دلیل اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب مقدس کے دلائل قاطعہ ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اس کتاب قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے وہی بات سچ ہے، چاہے زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کے مخالف جمع ہو جائیں، بات اللہ کی ہی سچی ہے۔ دوسرا اور تیسرا پوائنٹ ہاؤلاء کا مشار علیہ، کہ جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ اہل جنت ہوں گے، جن کے متعلق اجماع والے آج قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی قیامت کو رحمت نہیں کیا جائے گا۔ یہاں یہ محذوف ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا اور جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ بات ظاہر ہے۔ چوتھا پوائنٹ واضح ہے کہ خوف آنے والے وقت مستقبل کے لیے ہوتا ہے، اور حزن یعنی غم ماضی میں کیے گئے عملوں کا ہوتا ہے۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ میں سامعین کرام خبر دی گئی ہے کہ وہیں اہل نار اہل جنت کو مخاطب کر کے کہیں گے، جنت میں تم کو جو ٹھنڈا پانی اور عمدہ کھانے عطا کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ ہمیں بھی دینا، مگر وہ وہیں کہہ دیں گے
کہ جنت کی نعمتیں اہل نار پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھی ہیں، اس لیے وہ ان لوگوں کو میسر نہیں آ سکتی جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ 7/50 سورہ اعراف کی 50ویں آیت۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِیدُوا عَلَیْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور وہیں جنت اور دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے اہل نار اہل جنت کو مخاطب کر کے استدعا کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو جنت میں ٹھنڈا میٹھا پانی اور رزق عطا فرمائے گا، ان میں سے ہمیں بھی تھوڑا سا عذرائے بخشش عطا کرنا، مگر وہ کہیں گے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے جو اس کے ضابطے کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو سامعین کرام، سورہ اعراف کی اس 50ویں آیت پر آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس جو ہے وہ 51 سے 51 آیت سے ہم شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔